دیکھنا تو جائز نہیں ہوگا. جی ضرور, مجبور ہو کر بھی دیکھنا نہیں کہہ رہا ہوں کہ مجبور ہو جاتے, کان میں جا رہی ہوتی ہے آواز اور کیا کریں, وہ بالکل دیکھنا جائز نہیں ہوتا اور پریشان ہو جاتے ہیں. تو برائے کرم جو ہے وہ ایسی چیزیں نہ چلائیں کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ کرتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہو گیا تو کہاں جائیں گے. اور پھر نمازوں کے وقت گاڑیاں بھی اپنی روک دیا کریں, خود بھی نماز پڑھیں, اپنے مسافر اسلام بھائی کو بھی نماز پڑھائیں, تو یقیناً اس کی برکتیں آپ کو بھی حاصل ہوگی. آپ نے بات کی کہ یہ ایسے برے افعال میں بھی مصروف ہو جاتے ہیں اور بڑی وجہ دین سے دوری ہے, اور واقعی ان کا وقت تقریباً جو ہے وہ روڈ پر گزرتا ہے. تو اگر مالکان ان کے لیے درس و بیان کا اہتمام کر لیں, بلکہ اگر جس طرح جہاں ان کے ریسٹ ایریاز ہوتے ہیں وہاں مدنی چینل چلا دیا جائے, ان کے اڈوں کے اندر مدنی چینل ہو جائے, بس کے ویٹنگ سٹاپس ہوتے ہیں وہاں پر الٹے سیدھے چینل چل رہے ہوتے ہیں وہاں مدنی چینل لگا دیا جائے, تو کئی لوگوں کی الحمدللہ اصلاح ہوتی رہے گی اور یہ ڈرائیور حضرات بھی اس ترکیب میں آ جائیں گے. کیا فرماتے ہیں اس بارے میں آپ؟ بالکل, یہ تو صدقہ جاریہ ہوگا. اگر آپ کے وجہ سے کوئی نمازی بن جاتا ہے, کوئی اچھے اعمال کرنے لگ جاتا ہے, تو اس سے بڑھ کر کیا نیکی ہو, بہت بڑی نیکی ہے. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. تو امید ہے کہ یہ ایک میسج ہمارے ڈرائیور حضرات تک پہنچا, یہ میسج ہمارے الحمدللہ جو ٹرانسپورٹر کمپنی کے اسلامی بھائی ہیں ان تک پہنچا کہ ہمیں ہر شعبے میں نہ صرف اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے بلکہ ہمارے ساتھ جو دن رات کام کرتا ہے, آج ہمیں اس کے فیملی کی فکر بعض اوقات ہو جاتی ہے, اس کے گھر میں کوئی پرابلم ہوتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں چلے اس کی مدد کر دیں, وہ قرض مانگنے آتا ہے ہم اس کو دے دیتے ہیں, بڑی اچھی بات ہے. لیکن کبھی سوچا کہ جو میرے پاس کئی سالوں سے کام کر رہا ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا, وہ علم دین جاننے والا ہے کہ نہیں, گناہوں سے بچتا ہے کہ نہیں, خدارا اپنی بھی آخرت کی فکر کیجئے اور اپنے ساتھ کام کرنے والے اسلامی بھائیوں کی بھی فکر کیجئے. ویڈیو سوال کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ٹرانسپورٹ مارکیٹ سے ہمارے لیے کیا سوال ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی ہم کارگو کمپنی کے مینیجر محمد شہباز بھائی کے پاس حاضر ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ احکام تجارت سلسلے میں کیا شرعی مسئلہ معلوم کرنا چاہتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ لوڈنگ کے ٹائم پہ بعض اوقات لفٹر کی یا لیبر کی ضرورت پڑ جاتی ہے, تو پارٹی کہتی ہے آپ لفٹر یا لیبر ارینج کر لو, آپ کو چارجز دے دیں گے. تو اگر لفٹر یا لیبر 2000 روپے خرچہ ہوتا ہے تو ہم پارٹی سے 2500 یا 3000 روپے لیتے ہیں, تو یہ شرعی حساب سے کیسا ہوگا جبکہ لوڈنگ کی ذمہ داری ہماری ہوگی؟ لوڈنگ تو 2000 میں ہوئی, پارٹی کو چارج 3000 کیا, کیا فرماتے ہیں؟ یہاں دو پہلو ہیں. اگر تو یہ اپنی ذمہ داری لے لیتے ہیں کہ لوڈنگ ہماری ہے, ہم آپ سے 3000 روپے لیں گے, پھر یہ لفٹر کو کتنے پیسے دیں اور کتنے نہیں یہ ان کا ذمہ ہے, تو ایک سروس ہو گئی. لیکن اگر معاملہ ہے امانت کا, پارٹی ان سے یہ کہہ رہی ہے کہ تم کر لو, جتنے ہوں گے ہم سے لے لیجئے گا, عرف کے مطابق اس کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ معاملہ امانت کا ہے یا یہ ان کی سروس اپنی ہی ہے. ٹھیک ہے, تو اگر اپنی سروس ہے تو یہ جتنا چاہے پارٹی سے ڈسکس کر سکتے ہیں. پہلے سے بتا دیں کہ ہم بھائی ہمارا لفٹر کا چارج ہی 3000 روپے ہے اور اب وہ 2000 میں کرتے ہیں تو پھر تو کوئی حرج نہ رہا. نہیں, ایسا نہیں ہے. اچھا, دونوں کے درمیان اگر یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ سروس ان کے ذمہ ہے, ٹھیک ہے, آگے سے یہ ہائر کریں گے, جتنے کا بھی ہائر کریں ان کا معاملہ, یہ سروس یہ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور اگر معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے یار تم ذرا ہمارا یہ کام بھی کر دو, ٹھیک ہے, لفٹر بھی منگا دو, تو اب یہ معاملہ ان دونوں کے درمیان ہے, پارٹی کے درمیان اور لفٹر والے کے درمیان. ٹھیک ہے, تو جتنے میں طے ہوا ہے اتنے ہی پیسے پارٹی سے لینا چاہیے, اس سے زیادہ چارج نہیں کر سکیں گے. امید ہے کہ اس طرح کے جو اسلامی بھائی کام کرتے ہوں گے اور بالخصوص ہمارے ٹرانسپورٹر اسلامی بھائی کو اپنے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. ایک سوال میرے پاس موجود ہے کہ کسی ٹرک کو لوڈ کرنے کے لیے کمپنی لیبر ہائر کرتی ہے, یہ ایک تو لفٹر کی بات ہو گئی, اچھا لیبر بھی ہائر ہوتی ہے اور 1500 یا 2000 روپے اجرت اس کی طے ہو جاتی ہے, لیکن جب وہ گاڑی لوڈ کرنے جاتے ہیں تو ٹرک ڈرائیور ان سے 200-400 روپے وصول کر لیتے ہیں, تو اب اس پر شرعی حکم کیا ہو؟ اصل میں رشوت کی جو تعریف کی گئی ہے وہ یہ کی گئی ہے کہ اپنا کام نکلوانے کے لیے جو دیا جائے وہ رشوت. ٹھیک ہے, تو اب دنیا کے مختلف شعبے ہیں, قدم قدم پر لوگ مطالبہ کرتے ہیں اور رشوت دی جاتی ہے, تو یہاں شاید غرض یہ ہوتی ہوگی کہ وہ ڈرائیور نے لفٹ نہیں کروا رہا ہوتا ہوگا, وہ بیچارے ان کو انتظار کرنا پڑے گا, تو ان کو پیسے دے کر اپنا کام کرنا پڑتا ہے. یہ رشوت کی واضح صورت ہے اور یہ وصولی ناجائز ہے. صحیح. امید ہے کہ اس حوالے سے بھی ہماری رہنمائی ہوئی کہ اس طرح کے کسی کام میں انوالو نہیں ہونا چاہیے جہاں رشوت کا اندیشہ ہو. حضور یہ بتائیں کہ قسطوں پہ گاڑیوں کا آج کل ایک بڑا سا یوں سمجھ لیں کاروبار ہو رہا ہے. ٹرانسپورٹ کمپنی نے گاڑی قسطوں میں فروخت کی جس کی رقم 4 سال میں وصول ہوگی. اب زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے اس شخص کو جو ابھی رقم وصول ہی نہیں ہوئی ہے پوری, وہ زکوٰۃ کیسے ادا کرے گا, اور کیا جب وہ رقم وصول ہو جائے گی اس وقت یہ زکوٰۃ ادا کرے؟ اس میں کچھ کنفیوژن رہ جاتی ہے, تو اس بارے میں کچھ رہنمائی فرمائیں. بہت اہم سوال ہے یہ. دیکھیے زکوٰۃ ہر سال دینی ہوتی ہے,
ایک تو یہ ہے کہ جب ہر سال زکوٰۃ دی جائے گی تو انسان یہ حساب لگائے گا میرے پاس اس وقت کتنے ہیں اور میں نے لوگوں سے کتنے لینے ہیں، اپنی ملکیت کا تعین کرے گا. ٹھیک ہے. تو جو پیسے تو لے لیے اس پر تو زکوٰۃ نکال لیے نو ڈاؤٹ، لیکن جو اس نے لوگوں سے لینے ہیں ان پر بھی زکوٰۃ ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ان پر بھی زکوٰۃ ہے.